اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری ہمارا آج کا موضوع تھوڑی توجہ کا طالب ہے، کیونکہ یہ بات عموماً عاملین کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ان کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جو کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اس کا مسلسل علاج ایک خاص نقطہ نظر سے کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیماری اور مسائل اس فرد کے بڑھتے جاتے ہیں اور پریشانیوں میں اس سائل کی اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ بد نظری اور جادو دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اکثر عاملین جادو اور بد نظری میں فرق کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور کسی بھی سحری اثر کو وہ جادو کے تابع خیال کرتے ہیں، اور سائل کے اوپر جو بھی اثرات ہوں یا جو بھی اس کی مشکل ہو، جو بھی اس کی صحت یا رزق یا روزی روٹی یا جو بھی معاملات اس کے خراب چل رہے ہوں، ان کا حل وہ جادو کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ حالانکہ تمام وہ لوگ جو روحانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جادو یا سیب یا سحر کے تحت ہیں، وہ بد نظری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب آپ ان کا صرف جادو کے مد نظر علاج کریں گے تو انہیں وہ فاقہ نہیں ہوگا جو ان کا پراپر یا ان کا جو موضوع علاج ہے، یعنی کہ بد نظری کا علاج ہے۔ جب تک آپ وہ نہیں کرتے اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے عاملین کو پہلے ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنا چاہیے کہ جادو کیا چیز ہے اور بد نظری کیا چیز ہے، اس کے بعد اپنے مریض کا علاج کرنا چاہیے۔ بد نظری ایک ایسا مرض ہے جس کی بظاہر کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ اپنے اثرات کی وجہ سے انسان یہ جانتا ہے کہ وہ کوئی ایسے مسائل جو اس کے روزگار کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، کا شکار ہے، جن کی بظاہر کوئی وجوہات نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ نظر بد برحق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ میں نے بد نظری کے حوالے سے 3 حدیثیں بیان کی ہیں، تاہم اس کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ان تینوں حدیثوں میں سے صرف آخری حدیث کے اوپر غور کر لیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ بد نظری کس قدر خوفناک ہے کہ ایک زندہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور ایک اونٹ کو، یعنی کہ ایک اونٹ کیا ہے، جانور ہے جو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی کوئی شعور ہے بظاہر انسانی والے سے، لیکن اسے بھی اگر بد نظری سے دیکھا جائے اور اس کے اوپر بد نظری کے اثرات ہوں تو وہ بھی اپنی جان گوا بیٹھتا ہے اور ہانڈی یعنی کہ پکانے کے کھانے کے کام آ جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں بد نظری کے علاج کی طرف۔ بد نظری کی عموماً 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں، یعنی کہ بد نظری 2 قسم کے افراد سے آدمی کو لگ سکتی ہے۔ ایک ایسے لوگ جن کے اندر ہی شر بسا ہوا ہے، وہ یعنی کہ وہ کسی بھی وقت مثبت خیالات کے تحت نہیں ہوتے، اور جب بھی کسی کی طرف دیکھیں گے، جب بھی کسی کامیابی کی طرف دیکھیں گے، کسی کے رزق کی طرف دیکھیں گے، اولاد کی طرف دیکھیں گے، صحت کی طرف دیکھیں گے، تو اس کے بارے میں ان کے خیالات مثبت نہیں ہوں گے، اور وہ آدمی بد نظری کا شکار ہو کے مختلف مسائل کا شکار ہوگا۔ ایک دوسری نظر یا بد نظری کی دوسری قسم حسد سے منسوب ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمام لوگوں کو تو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ ان کی کامیابیاں کیوں انہیں مل رہی ہیں یا ان کی صحت کیوں اچھی ہے، لیکن وہ کچھ لوگوں کو اپنے قریبی عزیز و اقارب کے بارے میں ان کا نظریہ مثبت نہیں ہوتا، اور ان کی کامیابیوں سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، اور ان کا یہ حسد اور یہ ان کا جلن جو ہے یہ بد نظری کا باعث بنتی ہے۔ تاہم میرے نزدیک ایک بد نظری کی اور بھی قسم ہے، اور وہ بہت مروج قسم ہے، اور یہ مروج قسم عموماً ہماری نظر میں نہیں آتی، کیونکہ یہ بد نظری جو ہے یہ ہے پیار اور محبت کی،
یہ بد نظری ایسی ہے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد بہت خوبصورت، بہت پیاری، بہت کیوٹ، بہت ہینڈسم، بہت کوئی نایاب قسم کی مخلوق لگتی ہے، اور یہ جو اس کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں، یہ بھی بد نظری کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ تین اقسام ہیں جو مختلف قسم کی بد نظریوں کا باعث بنتی ہیں۔ ان تمام قسم کی بد نظریوں سے پیدا ہونے والے مسائل، مشکلات، امراض اور دیگر معاملات کا حل تو ایک موضوع فرد ہی کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا فرد جو عملیات کے موضوع پر اچھی گرفت رکھتا ہو۔ تاہم آج کی نشست میں ایک عمومی عمل آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ بد نظری کے مسائل سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ فرد جو بد نظری کا شکار ہو، اس کی نیت سے 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پانی پر دم کریں اور یہ پانی اسے پینے کے لیے دیں، ساتھ ہی اس پانی کے چھینٹیں اس کے چہرے پر، گردن پر اور پشت پر ڈالیں۔ یہ عمل کم از کم 21 دن تک آپ کریں، اور اگر کچھ اثرات پھر بھی باقی رہ جائیں تو پھر اس کو 40 دن تک بڑھا دیں۔ انشاءاللہ تعالی بد نظری کا علاج واقع ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک نقش اس ویڈیو کے آخر میں دیا جا رہا ہے، وہ نقش بھی آپ متعلقہ متاثر فرد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمل کے آخر میں ایک دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد کے علاج کے طور پر دم کی تھی، وہ بھی دی جا رہی ہے، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، آمین۔